الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء و سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اپنی آج کی فہم قرآن کلاس میں ہم قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں شب قدر کے بارے میں مطالعہ کریں گے۔ تو اس کا تذکرہ دیکھیے، سورہ دخان میں فرمایا گیا حامیم والکتاب المبین، حامیم قسم ہے اس کتاب مبین کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ ہم نے اسے ایک بڑی برکت والی، مبارکۃ یعنی خیر و برکت والی، لیلہ رات میں، انزلناہ نازل کیا ہے، انا کننا منذرین کیونکہ ہم لوگوں کو خبردار کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملہ کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، تو اس میں دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے اس بارے میں کہ ہم نے اس قرآن کو ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے، تو ہم اس کی کیا خیر کیا برکات ہیں اس بارے میں مطالعہ کریں گے۔ اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ اس رات میں ہر معاملہ کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ تو ہم یہ بھی مطالعہ کریں گے کہ وہ کون سے معاملات ہیں جن کا فیصلہ اس رات میں صادر کیا جاتا ہے۔ اسی ضمن میں سورہ قدر ہم سب جانتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر یعنی شب قدر میں نازل کیا ہے، قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ یہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، فرشتے اور روح الامین یعنی حضرت جبرائیل، فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ سلام، سلامتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، یعنی وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ تو دیکھیں اس آیت میں بھی وہی بات کہی گئی کہ اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور اس کی خیر و برکت کیا ہے اس رات کی، کہ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ دوسری بات پھر وہی کہ اس کو لیلۃ القدر بھی کہا گیا، قدر یعنی جس میں احکامات کے فیصلے صادر کیے جاتے ہیں۔ پھر یہ کہا گیا کہ اس میں ملائکہ اور روح اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں ہر حکم لے کر، اور پھر یہ کہ یہ سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ تو انہی 4 حصوں میں ہم ان دونوں صورتوں کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے کہ اس رات کی فضیلت کیا ہے، پھر یہ کہ اس رات کو کیسے معاملات کا فیصلہ صادر کیا جاتا ہے، احکامات صادر کیے جاتے ہیں، اور پھر یہ کہ فرشتوں کے اترنے سے کیا مراد ہے اور سلامتی سے کیا مراد ہے۔ تو قرآن حکیم کے نزول کے بارے میں دیکھیں، سورہ بقرہ میں فرمایا گیا تھا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ یہاں سورہ القدر میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں یعنی قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ فرمایا گیا سورہ دخان میں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم رمضان میں نازل کیا گیا۔ رمضان میں کب نازل کیا گیا؟ لیلۃ القدر یعنی شب قدر میں نازل کیا گیا، یعنی اس رات میں پورا قرآن لوح محفوظ سے اتارا گیا آسمان دنیا پہ، اور پھر اسے حضرت جبرائیل تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کرتے رہے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم کا نزول سب سے پہلے شب قدر میں شروع ہوا، اور یہی رات تھی جس میں سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات نازل کی گئی۔ اس کے بابرکت ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ ایک تو اس میں قرآن کا نزول ہوا، دوسرے اس میں فرشتوں اور روح الامین کا نزول ہوتا ہے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا، اور تیسرے یہ کہ اس میں سارے سال میں ہونے والے واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے، جیسا کہ ہم آگے مطالعہ کریں گے۔ اور چوتھے کہ اس رات کی عبادت، یہ رات 1000 مہینے یعنی 83 سال اور 4 مہینے سے زیادہ بہتر ہے۔ قدر، شب قدر، قدر کے معنی تقدیر کے بھی ہیں اور قسمت کے بھی ہیں، اور قدر کے معنی عزت اور منزلت کے بھی ہیں۔
تو یہ رات وہ ہے جس میں تقدیر، اس سال کی تقدیر، اس میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ احکامات صادر کیے جاتے ہیں، اور یہ رات عزت اور منزلت والی بھی ہے، قدر اور منزلت والی۔ اس طرح کے تمام نوع انسانی کے لیے وہ سات بڑی سعید تھی کہ جس میں اللہ نے غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو جگانے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے قرآن حکیم نازل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب خود سوچئے، اگر ہمارے پاس قرآن و سنت، قرآن و حدیث نہ ہوتی تو ہم آخر کہاں سے رہنمائی حاصل کرتے؟ ہمیں کیا پتہ چلتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے، ہمارا پیدا کرنے والا ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ اسی لیے قرآن جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اسی کی وجہ سے، اسی قرآن کے نزول کی وجہ سے یہ رات بھی فضیلت والی ہو گئی۔ قرآن دیکھیں جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ فضیلت والا ہو گیا، جس نبی پہ نازل ہوا وہ نبی سید الانبیاء ہو گئے، خاتم الانبیاء ہو گئی، جس امت پہ نازل ہوا وہ امت افضل امت ہو گئی، اور جس رات میں نازل ہوا وہ رات افضل رات ہو گئی، فضیلت والی رات ہو گئی۔ تو قرآن ہی کی وجہ سے اس کی فضیلت ہے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ قدر کے معنی عظمت و شرف کے ہیں، یعنی وہ بڑی عظمت والی رات ہے کیونکہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس رات کا نیک عمل، اس کی نماز 1000 مہینوں کے نیک عمل سے افضل ہے جن میں لیلۃ القدر نہ ہو۔ کتنا بہتر ہے؟ خیر من الف شہر، اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے، یعنی دگنی بہتر ہے، چگنی بہتر ہے، 10 گنا بہتر ہے، 100 گنا بہتر ہے۔ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ 1000 مہینوں یعنی 83 سال سے کتنا بہتر ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ایک حدیث مبارکہ کا حوالہ دیتے ہوئے مفسر نے بیان کیا ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں پرانی امتوں کی عمروں کے مقابلے میں کم تھیں، تو اس وجہ سے عمریں کم تھی تو نیکیاں بھی کم ہوتی، درجات اور ثواب بھی کم ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات عنایت فرمائی کہ اس کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ دینے کا وعدہ فرمایا۔ اب ہم کچھ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں جو اس کی فضیلت کے حوالے سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ نیز فرمایا لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بدنصیب ہی محروم کیا جاتا ہے، یعنی اس رات میں بھلائی سے محروم رہنے والا شخص حقیقی طور پہ بدقسمت ہے۔ اب ہم اس بارے میں مطالعہ کرتے ہیں کہ اتنی خیر و برکت والی رات کو تلاش کیسے کیا جائے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے طاق رات میں تلاش کرو۔ حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ سے نکلے، آپ لوگوں کو لیلۃ القدر بتانا چاہتے تھے، اتنے میں 2 مسلمان لڑ پڑے۔ آپ نے فرمایا میں اس لیے نکلا تھا کہ تمہیں لیلۃ القدر بتاؤں، مگر فلاں فلاں لڑ پڑے تو وہ بات میرے دل سے اٹھا لی گئی اور اسی میں شاید تمہاری بہتری تھی، اب تم اسے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات۔ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ یہ 27ویں رات ہے، لیکن علماء امت کی بڑی اکثریت یہ رائے رکھتی ہے کہ رمضان کے آخری 10 تاریخوں میں سے کوئی ایک طاق رات شب قدر ہے۔ اسی لیے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا محتاط طریقہ یہی ہے کہ اسے رمضان کے آخری عشرے کی تمام راتوں میں تلاش کیا جائے۔ اب اگر آپ کے پاس ایک خزانہ ہو اور اس کی چابی 10 چابیوں میں سے ایک ہو اور وہ گچھا آپ کے پاس ہو تو آپ ایک چابی لگا کے چھوڑ تو نہیں دیں گے، آپ ان ساری چابیوں کو لگا کے کوشش کریں گے کہ وہ تالا کھل جائے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں بہت زیادہ عبادات کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں جس قدر سخت محنت کرتے تھے اتنی اور کسی زمانے میں نہیں کرتے تھے۔
उन्हीं से रवायत है कि जब रमजान की आखिरी 10 तारीखें आती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर बस्ता हो जाते थे, रात रात भर जागते थे और अपने घर वालों को भी जगाते थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ऐ अल्लाह ताला के रसूल, मुझे बताएं कि अगर मुझे लैलतुल कद्र का इल्म हो जाए तो मुझे उसमें क्या कहना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ये कहना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, कि अल्लाह तू माफ करने वाला है और माफ करना पसंद करता है, लिहाजा मुझे माफ कर दे। तो गोया ये दुआ लैलतुल कद्र में मांगनी चाहिए। जब हम लैलतुल कद्र को तलाश कर रहे हों तो ये दुआ कसरत से मांगनी चाहिए। इत्काफ इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे कि इस रात को पालें। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी 10 दिनों में इत्काफ किया करते थे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आपको वफात बख्शी। फिर आपके बाद आपकी अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना इत्काफ किया करती थी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बयान है कि जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पाई उस साल आपने 20 दिन का इत्काफ फरमाया। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअतकिफ यानी इत्काफ करने वाले के बारे में फरमाया कि इत्काफ करने वाला चूंकि इत्काफ के ज़माने में गुनाहों से रुका रहता है, इसलिए इसके हक में वो तमाम नेकियां लिखी जाती हैं जो उस शख्स के हक में लिखी जाती हैं जो तमाम नेकियों पर अमल पैरा हो। अब हम इसके तीसरे जो हिस्सा है उसका मुताला करते हैं। कदर के मानी बाज़ मुफस्सिरीन ने तकदीर के लिए हैं, यानी ये वो रात है जिसमें अल्लाह ताला तकदीर के फैसले नाफिज करने के लिए फरिश्तों के सुपुर्द फरमा देते हैं। इसकी तायद सूरह दुखान की आयत करती है, आपके सामने है, फीहा युफरकु कुल्लु अमरिन हकीम, कि इस रात में हर मामला का हकीमाना फैसला सादिर किया जाता है। किस किस्म के फैसले होते हैं? इस रात आइंदा साल में दुनिया पर वाक़े होने वाले तमाम अहम उमूर के निहायत ठोस और पायदार फैसले करके फरिश्तों के हवाले कर दिए जाते हैं और ये फैसले सरासर हिकमत पर मबनी होते हैं। सूरह कदर में इसको यूं बयान फरमाया कि इस रात मलाइका और जिब्रील अपने परवरदिगार की इज़्न से हर तरह का हुक्म लेकर उतरते हैं। तो गोया कायनात के नज़्म व नस्क के बारे में ये एक ऐसी रात है जिसमें अल्लाह ताला अफराद, अक़वाम और मुल्कों की किस्मतों के फैसले करके तामील और तनफीज के लिए अपने फरिश्तों के हवाले फरमा देता है। फिर वो इन्हीं फैसलों के मुताबिक अमल दरामद करते रहते हैं, यानी अफराद अक़वाम की जिंदगी, मौत, बीमारियां, फतह शिकस्त, उरूज व ज़वाल, कहत व अरज़ानी, रिज़्क, सब फैसले इस रात में कर दिए जाते हैं। हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि तुम आदमी को बाजारों में चलता फिरता देखते हो, हालांकि इसका नाम मुर्दों में दर्ज हो चुका होता है। फिर आपने ये आयत पढ़ी कि इससे मुराद लैलतुल कद्र है। इस रात में दुनिया के मामलात का आइंदा साल की इसी रात तक फैसला कर दिया जाता है। फलां शख्स पैदा होगा, उसे इतना रिस्क दिया जाएगा, फलां का इंतकाल होगा, ये सारी की सारी बातें जिनका पहले भी जिक्र आया अमली तनफीज के लिए मुतल्लिका फरिश्तों के हवाले कर दी जाती हैं। यानी जिन फरिश्तों के जरिए कज़ा व क़दर की तनफीज होती है उस रात ये सालाना अहकाम उनके सुपुर्द कर दिए जाते हैं ताकि वो अपने अपने वक्त पर उनकी तामील करते रहें। तो गौर फरमाइए कि अल्लाह ताला इस कायनात के इंतजाम को चला रहा है। ऐसा नहीं कि वो तख्लीक फरमा के इससे लाताल्लुक हो गया है। यहाँ जो भी होता है वो अल्लाह ही की मशीयत और स्कीम का हिस्सा है और अल्लाह ही की मुकर्रर की हुई तकदीर है। हक और बातिल की ये कशमकश अल्लाह की मशीयत से है और हमारी आजमाइश ये है कि हम अपना वजन किस पलड़े में डालते हैं। अल्लाह ही इस कायनात का मुदब्बिर और मुंतजिम है और इस कायनात के निजाम को चलाने वाला वही है। रूह से मुराद हजरत जिब्राइल अमीन है और हजरत अनस की रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शब कद्र होती है तो जिब्राइल अमीन फरिश्तों की बहुत बड़ी जमात के साथ जमीन पर उतरते हैं और जितने अल्लाह के बंदे मर्द औरत नमाज या अल्लाह की याद और जिक्र में मशगूल होते हैं सबके लिए रहमत की दुआ करते हैं। और रिवायात में आया है कि उस रात में फरिश्ते जमीन पर संगरेजों की गिनती से भी ज्यादा होते हैं, यानी बहुत ज्यादा तादाद में फरिश्ते उस रात जमीन पर उतरते हैं। और इस रात फरिश्तों के उतरने का एक मकसद यहाँ यह भी हमारे सामने आया कि जो लोग इबादत में मशगूल होते हैं फरिश्ते उनके हक में रहमत की दुआ करते हैं और अल्लाह ताला की इबादत करने वालों के लिए अमन और सलामती की दुआएं करते रहते हैं। तो साबित हुआ कि शब कद्र बहुत बड़ी कद्र मंजिलत वाली, इज्जत वाली और फजीलत वाली रात है। बस यूं समझिए कि अल्लाह की तरफ से बख्शिश का बहाना है, पैकेज है, रियायती स्कीम है मगफिरत की।
کہ ہم اس میں اپنے لیے بہت سارا کچھ حاصل کر لیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایسے بہت سارے ایسے پیکیجز سمجھ لیں کہ انسان کے لیے رکھے ہیں، ایسی سکیمز رکھی ہیں کہ کسی طرح وہ اپنا نام وہاں لکھوا لے اور اس کی مغفرت کا، اس کی بخشش کا بہانہ ہو جائے. مثلا خانہ کعبہ میں نماز کا 1,00,000 گنا زیادہ ثواب ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا 1,000 گنا زیادہ ثواب ہے، اور بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا 500 گنا زیادہ ثواب ہے. اسی طرح یہ دیکھیں کہ لیلۃ القدر میں کوئی بھی نیک عمل آپ کریں گے تو اس کا ثواب 83 سال 4 مہینے سے زیادہ ہے. یعنی گویا آپ نے وہ نیک عمل 1000 مہینے تک کیا. کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی اور کتنی بڑی نوازش ہے اللہ تعالیٰ کی. تو دیکھیے کچھ تجاویز ہیں کہ ہمیں آخری عشرے میں کیا کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ تراویح اور قیام لیل کا اہتمام کرنا چاہیے. ہم نے احادیث میں اس بارے میں پڑھا. اعتکاف کرنا چاہیے اس سارے عشرے میں، وہ سب سے بہتر ہے چونکہ اس میں شب قدر پانے کے چانسز سب سے زیادہ ہیں. فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھنی چاہیے ان آخری 10 راتوں میں، کیونکہ حدیث میں یوں آیا ہے، صحیح مسلم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی تو آدھی رات کے قیام کا ثواب پا لیا، اور جس نے صبح کی نماز بھی جماعت سے ادا کر لی تو پوری رات جاگنے اور عبادت کرنے کا ثواب حاصل کیا. تو ان آخری 10 راتوں میں فجر اور عشاء کی نمازیں باجماعت پڑھنی چاہیے. تراویح اور قیام لیل کا اہتمام کرنا چاہیے. ہو سکے تو اعتکاف کریں. ہر رات کچھ نہ کچھ صدقہ کیا جائے جو بھی حسب استطاعت ہو. تراویح کے علاوہ کم از کم 2 نفل ادا کر لیں یا کچھ کم یا زیادہ. حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اگر کوئی 100 بار پڑھے تو اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف فرما دیتا ہے. تو ان 10 راتوں میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. 70 مرتبہ استغفر اللہ العظیم پڑھیں چونکہ اس کے بھی بہت فوائد ہیں. سورہ ملک یا کوئی اور سورت، کوئی ایک سورت چھوٹی ہو بڑی ہو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجئے. یعنی ہر رات میں کوئی بھی نیک عمل کیجئے، بھلے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، حسب استطاعت. کیونکہ اس سے مراد یہ ہوگا کہ آپ نے کوئی بھی نیک عمل گویا 83 برس تک مسلسل کیا. تو شب قدر گویا اجر حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے، ایک خزانہ ہے ہم جس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس سے کم حق کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.